اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے بنو عامر بن صعصع کا وفد۔ اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل بھی تھا، جس نے اصحاب بئر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم بھی تھے۔ یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے۔ عامر اور اربد بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، عامر نے، جو وفد کا ترجمان تھا، کہا: میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیہ کے، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں، ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑوں اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی: اے اللہ، عامر کے مقابلے کے لیے مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا، اربد گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بالش نکالی، مگر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تلوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اسی کے گھر میں سو گیا۔ اسی دوران اللہ نے اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی۔ اس نے کہا: اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے پر ہی مر گیا۔ ادھر اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی بھیج دی، دونوں جل مرے، اور اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: وہ بجلی بھیجتا ہے، پس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو عامر کے ایک صحابی حضرت معلہ بن جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے۔ ان کی عمر 20 سال تھی۔ انہوں نے بیعت کی، آپ کا داہنا ہاتھ چھوا اور اپنے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے 2 سالہ مادہ اونٹنی صدقے میں لے لی۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام 100 سال زندہ رہے۔ انہیں ان کی فصاحت کے سبب 2 زبانوں والا کہا جاتا تھا۔ بنو حنیفہ کا وفد۔ یہ وفد 9 ہجری میں آیا۔ اس میں مسیلمہ کذاب سمیت 17 افراد تھے۔ یہ لوگ ایک انصاری کے گھر اترے، پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ البتہ مسیلمہ کذاب کے متعلق کہا جاتا ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ مزید کہا جاتا ہے وہ پیچھے رہ گیا اور خدمت نبوی میں حاضر نہ ہوا اور کہتا تھا: اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کاروبار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے۔ آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور تکلیف دہ محسوس ہوئے۔ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھینک دیجئے۔ چنانچہ آپ نے پھونک دیا اور وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب پرلے درجے کے جھوٹے نمودار ہوں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھوں میں کھجور کی ایک شاخ تھی، اور آپ کے ہمراہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ مسیلمہ کے سر پر جا کھڑے ہوئے جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا۔ آپ نے اس سے گفتگو کی۔ مسیلمہ نے کہا: اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ ہی کے ہاتھ میں رہنے دیں گے، لیکن اس کے بعد اسے ہمارے لیے طے فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم مجھ سے کھجور کا یہ ٹکڑا بھی چاہو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں پوری تفصیل دکھلا دی گئی ہے، اور یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وفد واپس گیا تو مسیلمہ کچھ دن ٹھہرا رہا۔
اس نے دعویٰ کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے، چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ شجاعت گھڑنے لگا اور اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا۔ قوم بھی فتنے میں پڑ گئی اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ ابھی یہ صورتحال جاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اس کی قوم مزید فتنے میں مبتلا ہوگی۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجے۔ ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئیں۔ مسلمہ اور اس کا بیشتر لشکر مارا گیا۔ اس کا قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ دوسرا کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا اسود انسی تھا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلا جو آیا تھا قصد، اس کو ہم پھر کل دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔